بڑائی تقدس اللہ وحدہ لا شریک لہ لائق و زیبا ہے، جو ساری کائنات کا یکا و تنہا خالق مالک پروردگار ہے، جس کی نعمت رحمت برکت ہم پر اتنی زیادہ ہے جس کا ہم جتنا بھی شکر بجا لائے کم ہے۔ درود اور سلامتی نازل ہو آخری رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے آل پر، ان کے اصحاب پر۔ محترم حضرات، اسلامی خواتین، ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے تعلق سے کچھ باتیں بتا کر اپنی بات کو ختم کروں گا۔ ابراہیم علیہ السلام جن کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے، انبیاء کے والد، ابراہیم علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کا انبیاء و رسول میں سب سے بڑا مقام مرتبہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ یاد کرو اس وقت کو جب کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا کہ آپ بتوں کو اپنا معبود مانتے ہیں، میں آپ کو اور آپ کی قوم کو کھلی ہوئی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں۔ تو معلوم یہ ہوا ابراہیم علیہ السلام جس گھرانے میں پیدا ہوئے، والد کا نام آزر ہے، مشرکانہ گھرانہ تھا، والد ان کے بت بنانے والا، بتوں کا کاروبار کرنے والا، بتوں کی پرستش کرنے والا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ان کے والد کا نام ایک طارح ملتا ہے، قرآن کے الفاظ تو ہیں کہ آزر ان کے والد کا نام ملتا ہے۔ بابل جو شہر ہے وہاں پر ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شکل و شباہت کے بارے میں، ان کے حلیے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح تذکرہ فرمایا، معراج کے موقع پر جب میں گیا تھا، میری ملاقات عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ دیگر انبیاء کا بھی اللہ کے نبی نے تذکرہ کیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے دیکھا عیسیٰ علیہ السلام کو وہ جو ہے سرخ تھے، گھنگریالو بال ان کے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا گندمی رنگ کے، فربا موٹے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے صحابہ نے پوچھا وہ کیسے تھے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ساتھی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لو، شکل و شباہت میں ابراہیم علیہ السلام کی شکل و شباہت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و شباہت سے جو ہے ملتی جلتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑا مقام و مرتبہ ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیا۔ خود اللہ نے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ۔ یاد کرو اس وقت کو جب کہ ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے کچھ آزمائشوں کے ذریعے آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ۔ ابراہیم علیہ السلام ان ساری آزمائشوں میں کامیاب رہے۔ جتنی بھی آزمائشیں ابراہیم علیہ السلام پر اللہ نے نازل فرمایا، جتنی آزمائشوں میں ان کو مبتلا کیا، ابراہیم علیہ السلام ساری جو ہے آزمائشوں میں کامیاب رہے۔ گھر سے ان کو نکلنا پڑا، سلامتی کی دعا دیتے ہوئے والد کو گھر سے نکلنا گوارا کیا، توحید کی خاطر، اللہ کے دین کی خاطر قوم نے بستی سے ان کو نکالا، بستی سے نکلنا جو ہے گوارا کیا۔ ایک وقت آیا اللہ نے بڑی لمبی دعاؤں کے بعد، تمناؤں کے بعد اولاد جیسی نعمت اللہ نے ان کو عطا کی۔ اللہ کا حکم آیا کعبۃ اللہ کے پاس لے جا کر ان کو بساؤ، ان کو وہاں پر لے جا کر انہوں نے بسایا۔ مختلف ان کی زندگی میں ایک وقت آیا قربانی کرنے کا حکم دیا گیا بچے کو، ابراہیم علیہ السلام لے گئے قربانی کرنے کے لیے، وہاں پر بھی جو ہے آزمائش میں کامیاب رہے۔ جتنی بھی آزمائشیں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں آئے، ابراہیم علیہ السلام وہ ساری آزمائشوں میں کامیاب رہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا بکلمات، اللہ نے ان کو آزمایا کئی آزمائشوں کے ذریعے، فَأَتَمَّهُنَّ، وہ ساری آزمائشوں میں کامیاب رہے۔
قال انی جاعلک للناس اماما، اللہ نے کہا ساری انسانیت کا امام میں آپ کو بنانا چاہتا ہوں، ساری انسانیت کا امام آپ کو میں بناتا ہوں۔ تو واقعی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری انسانیت کا امام ان کو بنایا۔ آج ساری دنیا کی 2/3 آبادی، اگر دنیا کو 3 حصوں میں بانٹ دیا جائے، 2/3 آبادی ابراہیم علیہ السلام کو اپنا پیشوا مانتی، اپنا امام مانتی۔ یہودی ہے وہ بھی ان کو اپنا پیشوا مانتے ہیں، عیسائی ہے وہ بھی ان کو اپنا پیشوا امام مانتے ہیں، مسلمان ہیں وہ بھی ان کو اپنا امام اور پیشوا مانتے ہیں، حتیٰ کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں جو کفار و مشرکین موجود تھے وہ بھی اپنے آپ کو دعویٰ کرتے تھے کہ ہم لوگ ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرنے والے ہیں، اتباع کرنے والے ہیں۔ مکہ جب فتح ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فاتحانہ انداز میں مکہ میں داخل ہوئے، کعبۃ اللہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوں سے جب پاک کیا تو اس میں اللہ کے نبی نے دیکھا لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی تصویریں بنائی ہے اور ان کے ہاتھ میں تیر دیے ہیں، گویا کہ وہ فال نکال رہے ہیں، وہ نیک فال اسی طرح بدشگونی لے رہے ہیں جس طرح کہ اس دور میں عقیدہ تھا لوگوں کا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کی لعنت ہو، انبیاء اکرام کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ان لوگوں نے کیا، جبکہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام جو ہے توحید کی دعوت دینے والے تھے، ان سب سے یعنی شرکیہ اعمال سے جو ہے پاک تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا اہل الکتاب لما تحاجون فی ابراہیم، اہل کتاب کیوں تم لوگ ابراہیم علیہ السلام کے معاملے میں جھگڑا کرتے ہو، حجت کرتے ہو؟ وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ، اللہ نے کہا تھوڑا غور و فکر تو کرو، تورات اور انجیل جو ہے یہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد نازل ہوئے، کیسے وہ یہودی ہو سکتے ہیں، کیسے وہ عیسائی ہو سکتے ہیں؟ یہ کتابیں اگر ان سے پہلے نازل ہوئی ہوتی تمہارا دعویٰ صحیح ہوتا کہ وہ عیسائی تھے وہ یا یہودی تھے، ان کا جو زمانہ ہے پہلے کا ہے، تورات اور انجیل تو بعد میں نازل ہوئی۔ افلا تعقلون، کیا تم لوگ اتنی بھی سمجھ نہیں رکھتے؟ آگے اللہ نے فرمایا ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانیہ، ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، ولیکن کان حنیفا مسلما، مگر ابراہیم علیہ السلام حنیف تھے، سارے معبودان باطلہ کا انکار کرنے والے، سارے معبودان باطلہ سے کٹ کر ایک اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، مشرکین میں سے نہیں تھے۔ کون سب سے زیادہ ابراہیم علیہ السلام کے قریب ہے؟ اللہ نے کہا ان اول الناس بابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے سب سے زیادہ قریب للذین اتبعوہ، اس دور کے مسلمان جو ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لائے، وہذا النبی، اللہ نے کہا یہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، والذین آمنوا، اور جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے وہ لوگ ابراہیم علیہ السلام کے قریبی ہیں۔ تو یہ بہت بڑا اعزاز ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی قوم کو عطا کیا کہ اگر ابراہیم علیہ السلام کے اگر کوئی پیروکار ہو سکتے، ان کے نقش و قدم پر اگر کوئی چلنے والے ہو سکتے ہیں، ان کی کوئی اتباع کرنے والے ہو سکتے ہیں، تو وہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کی نسل میں نبوت کا سلسلہ اللہ نے جاری رکھا۔ اللہ نے فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، ہم نے ان کو اسحاق پھر ان کے بعد ان کے بیٹے یعقوب ہم نے ان کو عطا کیا۔ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ، ہم نے ان کی نسل میں نبوت جاری کر دی۔ والکتاب، کتابیں ہم نے نازل کی۔ وآتیناہ اجرہ فی الدنیا، ہم نے ان کی محنتوں کا اجر و ثواب دنیا میں بھی عطا کیا، یقیناً آخرت میں وہ نیکوکار میں سے صالحین میں سے ہوں گے۔
دو باتیں اللہ نے یہاں پر فرمائی کہ ہم نے ان کے جو ہے نسل میں، ان کی خاندان میں نبوت کا سلسلہ جاری کر دیا۔ اللہ کے نبی سے صحابہ نے پوچھا سب سے زیادہ معزز، عزت والا، مکرم اللہ کے نزدیک کون ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے، متقی ہے، وہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا ہے۔ معنی یہ ہے جتنا زیادہ ڈر خوف اللہ کا ہمارے دل میں ہوگا، جتنا تقوی اللہ کا ہمارے دل میں ہوگا، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اتنے زیادہ مقرب اللہ کے تم بن جاؤ گے، اتنے زیادہ قریبی تم لوگ اللہ کے بن جاؤ گے۔ صحابہ نے کہا اے اللہ کے نبی ہم اس چیز کے بارے میں سوال نہیں کر رہے۔ تو اللہ کے نبی نے سمجھا ہو سکتا ہے کسی نبی کے بارے میں یا کون شخص اس دنیا میں سب سے زیادہ معزز گزرا ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ یوسف علیہ السلام ہے، کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ نبی، ان کے والد نبی، ان کے دادا نبی، ان کے پردادا نبی، یوسف علیہ السلام نبی، ان کے والد یعقوب علیہ السلام نبی، ان کے والد اسحاق علیہ السلام نبی، ان کے والد ابراہیم علیہ السلام نبی۔ صحابہ نے فرمایا اے اللہ کے نبی اس بارے میں بھی ہم سوال نہیں کر رہے، خاندانوں میں کون سا خاندان یا لوگوں میں کون معزز؟ اللہ کے نبی نے تب وضاحت فرمائی جو اسلام قبول کرنے کے بعد دین کی سمجھ حاصل کرتا ہے، دین کے معاملے میں جتنا آگے بڑھتا ہے اتنا ہی زیادہ وہ اللہ کے نزدیک مقرب ہوگا۔ معلوم یہ ہوا ابراہیم علیہ السلام کی دو بیویاں، ایک ہاجرہ علیہ السلام، دوسری سارہ علیہ السلام۔ ہاجرہ علیہ السلام سے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے اور ان کی نسل میں آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ پھر اسی طرح اسحاق علیہ السلام ہے، ان سے نبیوں کا سلسلہ جو ہے بعد میں جتنے بھی انبیاء آئے نبیوں کا سلسلہ وہاں سے چل پڑا۔ جتنی بھی کتابیں نازل کی گئی چاہے تورات ہو، انجیل ہو، قرآن مجید ہو، سب کی سب جو ہے ان کی نسل سے جو انبیاء آئے انہی پر جو ہے یہ کتابیں نازل کی گئی۔ تو اتنا بڑا مقام و مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو دیا۔ پھر اللہ کے نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ آپ ملت ابراہیمی کی پیروی آپ کیجیے۔ ابراہیم علیہ السلام جو دین لے کر آئے تھے، ابراہیم علیہ السلام جو دین لوگوں کے سامنے پیش کیے، اس دین کی، اس ملت کی آپ اتباع کیجیے۔ اللہ نے فرمایا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، وہ شخص نادان ہے، ناسمجھ ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے اپنے آپ کو پھیر لیتا ہے۔ لَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، یقیناً ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے چن لیا دنیاوی زندگی میں، اخروی زندگی میں وہ صالحین میں سے ہوں گے۔ قال له ربه اسلم، کہا ان کے رب نے کہ آپ مطیع و فرما بردار بن جائیے۔ قال اسلمت لرب العالمین، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں اپنے پروردگار کے لیے جو ہے مطیع و فرما بردار جو ہے بن جاتا ہوں۔ پھر یہ باتیں بتانے کے بعد اللہ نے آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، آپ کہیے مجھے میرے رب نے رہنمائی دی، رہنمائی کی ہے، راستہ بتایا ہے سیدھے راستے کی جانب، دیناً قیمہ، ایک دم مضبوط دین، مستحکم دین، ملت ابراہیم جو کہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے، حنیفہ۔ ابراہیم علیہ السلام سارے معبودان باطلہ سے کٹ کر ایک اللہ کی طرف جو ہے رجوع ہونے والے، وما کان من المشرکین، مشرکین میں سے نہیں تھے۔ تو اللہ کے نبی کو حکم دیا گیا کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی آپ پیروی کیجئے۔ آخری نبی جن کا اتنا بڑا مقام و مرتبہ، ان کو اللہ حکم دے رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کیجیے۔ کئی چیزیں اگر آپ دیکھیں گے تو ابراہیم علیہ السلام کی جو چیزیں تھیں وہ آج اللہ کے نبی کی ملت میں، اللہ کے نبی کی جو ہے
دین میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں ان چیزوں کو باقی رکھا گیا۔ بہت گہرا تعلق ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر آئے ہیں اور وہ شریعت جو ابراہیم علیہ السلام نے پیش کی تھی۔ سب سے اہم چیز ابراہیم علیہ السلام نے توحید لوگوں کے سامنے پیش کی۔ توحید کے لیے ساری چیزیں ابراہیم علیہ السلام نے برداشت کی۔ آتش نمرود میں کود پڑا عشق کہ ابراہیم علیہ السلام آگ میں کود جانا، آگ میں ڈالا جانا انہوں نے پسند کیا اللہ کی توحید کی خاطر۔ تو وہی توحید کی دعوت اللہ کے نبی مکہ کی گلیوں میں گھوم گھوم کر دیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی فرماتے تھے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے۔ تملک العرب والعجم، عرب اور عجم کے تم لوگ مالک بن جاؤ گے۔ تو سب سے اہم جو چیز ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے جو ملتی ہے وہ ہے دعوت توحید۔ سارے انبیاء اسی دعوت کو لے کر آئے۔ آج ہم ہندوستان میں جو ہے پریشان رہتے ہیں کہ اقلیت میں ہے، ہم 20 کروڑ ہے، سامنے کی قوم 80 کروڑ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو بحیثیت داعی آپ پڑھیے، وہ تو شرکستان کفرستان میں پیدا ہوئے، والد بھی مشرک، قوم بھی مشرک، بادشاہ بھی مشرک، ہر جانب ہر سمت جو ہے شرک پھیلا ہوا ہے۔ ویسے ماحول میں ابراہیم علیہ السلام نے توحید کی دعوت دی۔ ابراہیم علیہ السلام ڈرے نہیں، ابراہیم علیہ السلام جھجکے نہیں، ابراہیم علیہ السلام سمجھوتا انہوں نے نہیں کیا اللہ کی توحید کے ساتھ۔ اتنی بڑی قوم ہے آج ڈر رہی ہے توحید کی دعوت پیش کرنے سے، لوگوں کو شرک سے روکنے سے۔ سب سے بڑا درس جو ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے ملتا ہے وہ یہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کسی کی بھی انہوں نے پرواہ نہیں کی۔ اور یہ بھی درس ان کی سیرت سے ہم کو ملتا ہے دنیا لاکھ برا چاہے آپ اللہ کے ہو جائیے، اللہ کے دین کی دعوت آپ دیں گے، ساری دنیا مل کر بھی آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکے گی۔ شرط یہ ہے کہ وہ ایمان پیدا ہو، آج بھی ہو جو براہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے اندازے گلستہ پیدا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے درس ملتا ہے۔ ساری قوم جو ہے مشرک ہے، کافر ہے، اپنے والد جس گھرانے میں پیدا ہو رہے ہیں وہ بھی کافر ہے، سب ہونے کے باوجود بھی ابراہیم علیہ السلام نے دعوت توحید برملا طور پر انہوں نے پیش کیا۔ قوم سمجھے نہیں، یہاں تک انہوں نے کیا کہ یہ بت جس کے سامنے تم لوگ سجدہ کرتے ہو، جھکتے ہو، سوال کیا اے میرے ابا بتائیے کیا یہ نفع دے سکتے ہیں، کیا یہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، کیسے آپ ان کی عبادت کر سکتے؟ عقل کو جھنجھوڑا، کچھ برا بھلا نہیں کہا کہ آپ خود جواب دیجئے جس کو آپ اپنے ہاتھوں سے بنا رہے ہیں، کیا وہ انسان کو نفع و نقصان پہنچا سکتا ہے؟ والد نے دھمکی دی یہاں سے چلا جا ورنہ میں جو ہے پتھروں سے مار کر سنسار کروں گا۔ آپ پڑھیں گے سیرت میں یا ابتی اے میرے ابا، اے میرے ابا، بڑا پیارا انداز ابراہیم علیہ السلام کا۔ آج ہمارا انداز کیسے نظر آئے گا؟ تعویذ دی کی کسی گلے میں کھینچ کر پھاڑ دیے۔ اللہ کے بندوں پہلے سمجھاؤ اس کو شرک کیا ہے، یہ کتنی بڑی بلا ہے، کیا ہے، پہلے سمجھاؤ اس کے بعد نکالو، وہ سمجھے گا۔ پہلے جو ہے برملا طور پر جوش میں آگے اسی طرح کر دی، اسی طرح کوئی بڑے ہیں، والد ہے، چچا ہیں، تایا ہے، ایل فیل بول دی تم مشرک ہو، جہنم میں جاؤ گے، ایسی ویسی باتیں۔ آج نوجوان جو ہے توحید کو جاننے کے بعد جو ہے کچھ رتبے لحاظ کا لحاظ نہیں کرتے، ایل فیل بکنا شروع کر دیتے۔ نہیں ہونا چاہیے، انداز ہمارا بڑا پیارا ہونا چاہیے۔ یا ابت لم تعبد ما لا تسمع، اے میرے ابا ایسی چیز کی کیوں آپ عبادت کرتے ہیں جو نہ سن سکتے ہیں، جو نہ نفع دے سکتے ہیں، نہ جو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ بار بار آپ دیکھیں گے والد دھمکی دے رہے ہیں، غصے میں آ رہے ہیں، تب بھی ابراہیم علیہ السلام سنجیدگی کے ساتھ، شائستگی کے انداز میں، اچھے انداز میں اپنے والد کو دعوت توحید پیش کر رہے ہیں۔
تو ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے کئی پہلو ہے، تو ایک داعیانہ پہلو، کس طرح لوگوں کے درمیان انہوں نے اللہ کے دین کی دعوت کو پیش کیا، وہ بھی پہلو ہم کو ملتا ہے۔ کس طرح انہوں نے صبر کیا، کس طرح وہ ڈٹے رہے، یہ بھی ان کی سیرت سے ہم کو سبق ملتا ہے۔ سمجھوتا شرک کے معاملے میں انبیاء کی زندگی کو آپ پڑھ جائیے، سمجھوتا کیا ہی نہیں انبیاء کرام نے، برداشت کرتے رہے، صبر کرتے، لیکن سمجھوتا کمپرومائز نہیں ہو سکتا شرک کے معاملے میں۔ آگ میں جو ہے ایسی آگ جلائی گئی، دنیا نے ویسی آگ نہیں دیکھی۔ اللہ نے کیا فرمایا، یا نارو کونی بردم و سلام علی ابراہیم، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا، ایسی ٹھنڈی نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو تکلیف پہنچے، وہ سلامتی والی ہو جا۔ ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا، کود جانا انہوں نے پسند کیا، لیکن اللہ کی توحید سے پھرے نہیں۔ نمرود کے سامنے توحید کی دعوت ایسے انداز میں پیش کیے، ہکا بکا رہ گیا، لاجواب ہو گیا، جواب نہیں دے سکا ابراہیم علیہ السلام کو، کہ کہا کہ تمہارا رب کون ہے؟ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے، جو موت دیتا ہے، قیدیوں کو بلایا، کو چھوڑ دیا، کو قتل کر دیا، یہ تو میں بھی کرتا ہوں۔ میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے، تو اگر رب ہے تو کر کے بتا۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، اللہ نے کہا ہکا بکا رہ گیا جو کافر تھا، جواب نہیں دے سکا۔ جب جواب نہیں بناتا ہے تب جو ہے یہ سختی پر اتر آتے ہیں۔ تو اچھی انداز سے دلائل جو ہے ہم پیش کریں، دلائل سامنے رکھے، سامنے والا مانے یا نہ مانے اس کا مسئلہ ہے، ہمیں جو حکم دیا گیا ہے اچھے انداز سے دعوت جو ہے پیش کی جائے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرنے کا حکم دیا گیا۔ ایک جو ان کی سیرت کا جو پہلو ملتا ہے وہ ہے دعوتی پہلو۔ آج جو ہم گھبرائے ہوئے ہیں، پریشان ہیں کہ اتنی تعداد میں، اور لوگ یہ کہتے ہیں اقلیت اکثریت، یہ اتنے زیادہ ماننے والے ہیں وہ لوگ حق پر ہوں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن کئی انبیاء ایسے آئیں گے، کسی نبی کے ساتھ 2 ماننے والے، کسی نبی کے ساتھ 3 ماننے والے، کسی نبی کے ساتھ کوئی نہیں ہوگا، تنہا آئیں گے۔ یہ جو معیار لوگوں نے بنایا ہے، زیادہ ہیں تو وہ حق پر، کم ہیں تو وہ حق پر نہیں ہے، یہ غلط معیار ہے۔ ابراہیم علیہ السلام تنہا اللہ نے کہا کان امت تھے ابراہیم علیہ السلام اکیلے، دعوت توحید ساری قوم کے سامنے جو ہے پیش کرنے والے۔ یہ جو کہا جا رہا ہے، اس طرح اگر دیکھا جائے تو مسلمان اقلیت میں عیسائی زیادہ ہیں تو تھوڑی وہ حق پر ہیں، تو اس طرح نہیں ہوگا۔ اقلیت یا اکثریت جو ہے یہ معیار نہیں ہے ناپنے کے لیے، تولنے کے لیے کہ کون حق پر ہے یا اسی طرح کون نا حق پر ہے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں گے صبح شام کی جو دعائیں ہیں، ان میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی، اصبحنا علی فطرت الاسلام وعلی کلمت الاخلاص وعلی دین نبینا محمد وعلی ملت ابینا ابراہیم حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ ہم نے صبح کی اصبحنا علی فطرت الاسلام، دین اسلام کی فطرت پر، وعلی کلمت الاسلام اور ہم اسلام کے کلمے پر، وعلی دین نبینا محمد ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر، وعلی ملت ابینا ابراہیم ہمارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا جب اللہ کے نبی کے جو ہے بیٹے پیدا ہوئے کہ میں نے اپنے بیٹے کا نام ابراہیم اس کے دادا کے نام پر یعنی میرے والد ابراہیم علیہ السلام کے نام پر میں نے رکھا ہے۔ حسن اور حسین رضی اللہ عنہما دونوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے اس انداز سے، ان الفاظ میں، اعوذ بکلمات اللہ التامہ اعیدکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان و ہامہ ومن کل عین لامہ۔ چھوٹے بچوں کو نظر بہت جلد لگ جاتی ہے، اللہ کے نبی یہ دعا کر کے دم کرتے اور کہتے کہ یہ دعا ابراہیم علیہ السلام اپنے دونوں بیٹے کہ اسحاق علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو کیا کرتے تھے، یہ دعا میں تمہارے حق میں جو ہے کر رہا ہوں۔ حج ہے ابراہیم علیہ السلام ہی کی جو ہے یادگار، یا اسی طرح انہی کی ملت کی چیز کو باقی رکھا گیا۔ قربانی جو ہم کر رہے ہیں یہ بھی ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی قربانی ہے، یا اسی طرح سنن فطرہ جو ہے 10 فطری جو چیزیں ہیں جو ہم انجام دے رہے ہیں یہ بھی ابراہیم علیہ السلام ہی کی ملت ہی کی چیزیں ہیں۔
اور اللہ نے ابراہیم علیہ السلام جہاں کھڑے ہو کر کعبۃ اللہ کی تعمیر کر رہے تھے، جہاں پر ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پڑ گئے، اللہ نے فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، ابراہیم علیہ السلام جہاں ٹھہر کر کعبۃ اللہ کی تعمیر کیے تھے اس جگہ کو تم لوگ جو ہے مصلی بناؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے حکم دیا۔ تو معلوم یہ ہوا کئی چیزیں جو ابراہیم علیہ السلام کی ملت میں تھے، وہ ملت کی چیزیں یا ان کی دین کی چیزیں، شریعت کی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں باقی رکھا۔ صحابہ نے جب سوال کیا اللہ کے نبی سے، اے اللہ کے نبی سلامتی کس طرح بھیجنا ہے یہ تو ہم جانتے ہیں، درود آپ پر کس طرح بھیجیں؟ اللہ کے نبی نے جو درود سکھایا اس میں ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آپ کو ملے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ تو درود و سلامتی نازل فرما، رحمت نازل فرما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، جس طرح تو نے رحمت نازل کی تھی ابراہیم علیہ السلام اور ان کے خاندان والوں پر، تو یہاں پر بھی ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آپ کو ملے گا۔ کچھ نصیحتیں ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے ہم کو ملتی ہے۔ ایک نصیحت یہ بھی ملتی ہے کہ عام طور پر سوال ہوتا ہے کہ انبیاء ان کے اخلاق کیسے تھے، ان کا کردار کیسے تھا، انسان یہ کیسے تھے؟ تو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اگر آپ پڑھیں گے تو ان کے کئی پہلو ہیں۔ یہ باپ کیسے تھے، یہ داعی کیسے تھے، ان کی شخصیت انسانیت کے معاملے میں کیسی تھی، ان کے اخلاق کیسے تھے، یہ سارے پہلو ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں ہم کو ملتے ہیں۔ مہمان نوازی کے معاملے میں اگر آپ دیکھیں گے، کچھ فرشتے انسان کی شکل میں ابراہیم علیہ السلام کے گھر کو تشریف لائے۔ آج دیکھیے کئی لوگ بابا واباؤں کے جو چکر میں پڑے ہوتے ہیں، فلاں ولی بیٹھ کر فلاں جگہ کی چیز جانتے تھے، فلاں جگہ کتا یا تو حقال، ایسی ویسی واقعات قسم کی باتیں لوگوں کے ذہنوں میں بٹاتے ہیں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام جو ابو الانبیاء ہے، ان کے گھر فرشتے آئے ہیں انسانی شکل میں، وہ پہچان نہیں پا رہے، سمجھے کہ انسان ہے، آ کر انہوں نے سلام کیا، سلام کا جواب دیے اور سیدھا ابراہیم علیہ السلام گئے، بھنا ہوا بچڑا لا کر ان کے سامنے رکھے۔ اللہ نے فرمایا هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، کیا تمہارے پاس ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کی بات تم تک پہنچی ہے؟ جب وہ آئے انہوں نے سلام کیا، سمجھا کہ مہمان آئے ہیں، مہمان نوازی کرنے کے لیے فوراً جو گئے بھنا ہوا بچڑا لا کر رکھا۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ ان کے اندر جو مہمان نوازی تھی، آنے والا کون ہے نہیں پہچانتی، آنے والے کون ہے نہیں جانتی، اس کے باوجود بھی ان کے اندر اتنی انسانیت ہے کہ مہمان ہے، مہمان نوازی کرنے کے لیے فوراً بھنا ہوا بچڑا لا کر رکھ دیتے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، تم میں جو کوئی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے چاہیے کہ وہ اپنی مہمان کی عزت کرے، مہمان کی مہمان نوازی کرے۔ تو یہ انبیاء کی سیرت ہم کو بتاتی۔ تو بہرحال دیکھا کہ ان کے ہاتھ آگے نہیں بڑھ رہے، پریشان ہوئے تو انہوں نے کہا ہم فرشتے ہیں، ہم کھاتے نہیں ہیں، ہم آئے ہیں تم کو خوشخبری سنانے کے لیے، خوشخبری دینے کے لیے۔ بیوی ان کے سامنے کھڑی ہے، سارہ علیہ السلام بچی کی خوشخبری سناتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو تب تسلی ہوتی ہے کہ یہ جو آئے ہیں یہ فرشتے نہیں کھا رہے تھے تو تھوڑا پریشان ہو گئے تھے، دل میں ڈر خوف محسوس کرنے لگے۔ دوسری چیز ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا یہی معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا دوسرا جو معاملہ ہے، لوط علیہ السلام کی قوم پر ہم عذاب نازل کرنے کے لیے آئے۔ یہ جو درد تھا ابراہیم علیہ السلام کے اندر، پہلے تو جھگڑنے لگے فرشتوں سے، کیسے تم لوگ وہاں پر عذاب نازل کر سکتے ہو؟ لوط علیہ السلام وہاں پر موجود ہے، اس بستی والوں کو مہلت دی جائے، چھوٹ دی جائے، ہو سکتا ہے آج سنبھل جائیں کل سنبھل جائیں۔ انسان کو نفرت ہو گناہوں سے، انسان کو نفرت ہو برائیوں سے، انسانیت سے نفرت نہیں ہونی چاہیے۔ ہو سکتا ہے آج وہ سنبھل جائے، آج وہ سدھر جائے، کل سدھر جائے، کبھی بھی سدھار اس کے اندر آ سکتا ہے۔ انبیاء کے اندر یہی چیز ہوتی تھی۔ اللہ کے نبی سے جب کہا گیا، جب اللہ کے نبی کو جو ہے
مارا گیا طائف میں، اللہ کے نبی نے فرمایا اے اللہ یہ قوم ایمان نہیں لاتی تو کیا ہے، مجھے امید ہے ان کی نسل میں جو ہے ایسے لوگ آئیں گے جو مجھ پر ایمان لے آئیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام بھی حجت کرنے لگے۔ اللہ نے کہا ابراہیم علیہ السلام سے اعرض عن ھذا، آپ اس مسئلے کو چھوڑ دیجئے، فیصلہ ہو چکا ہے۔ یہاں پر ٹھہر کر تھوڑا اگر غور کرتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام کے اندر جو ہمدردی تھی، جو درد مند ان کے اندر دل تھا کہ یہ چاہ رہے تھے کہ اس قوم پر عذاب نہ آئے۔ بہرحال اس قوم پر عذاب آیا۔ کیسا عذاب آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، بارش جو ہے نازل ہوتی ہے آسمان سے، پانی کے قطرات نازل ہوتے ہوئے آپ نے دیکھا، مگر اس قوم نے دیکھا پتھروں کی بارش ہو رہی ہے قوم پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو جو ہے فرشتے اٹھا کر لے گئے، الٹ دیے زمین کو، جیسی کرنی ویسی بھرنی، انسان جیسے جرائم کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، ویسا عذاب اللہ کا اس پر آتا ہے۔ ان لوگوں نے فطرت کو بدل دیا تھا، فطرت کو الٹ دیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت اور مرد کا جوڑا بنایا، لیسکن الیہا، انہوں نے فطرت کو تبدیل کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بستی کو الٹ دیا۔ یہ بات بھی آپ یاد رکھیے، گناہ کرنا اس لیے جرم ہے، گناہ کی بنیاد ڈالنا، گناہ کی شروعات کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے۔ ان لوگوں نے اس کی شروعات کی کہ مرد سے جو ہے اپنی ضرورت پوری کرتا تھا، زنا کاری کرتے تھے، اتنی سخت سزا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دی۔ آج بھی یہ چیز جو ہے زیادہ پھیلتی جا رہی ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا جتنے قتل ہوں گے آدم کے بیٹے پر اس کا گناہ جائے گا۔ کیوں؟ گناہ کی شروعات اس نے کی۔ آدمی نکاح کرتا ہے، نئی زندگی کی شروعات ہوتی ہے، نسل وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ ایک آدمی کی یہ سوچ ہو میری نسل میری وجہ سے گناہوں میں مبتلا نہ ہو، میں گناہ کر رہا تھا، چلو اللہ سے توبہ کر لوں گا، نسل اگر بگڑ جائے گی وہ میری وجہ سے گناہوں میں ملوث ہوں گے، جتنے گناہ وہ کریں گے وہ مجھ پر لاد دیے جائیں گے۔ یہ سوچنا یہ بڑا اہم نقطہ ہے۔ گناہ ہے، توبہ کر لوں گا، معاف ہو جائے گا، پتہ نہیں میری وجہ سے جو گناہوں میں ملوث ہو جائیں گے، کتنے گناہ انہوں نے کیے ہیں، وہ سارے کے سارے گناہ ہم پر لاد دیے جائیں گے۔ انہوں نے گناہوں کی شروعات کی تھی، فطرت کو انہوں نے مس کیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بستی کو الٹ دیا۔ اتنا ہی سخت عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ تو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ بھی فرمایا، ان ابراہیم کان امہ قانتا للہ حنیفا وما کان ولم یکن من المشرکین شاکرا لانعمہ۔ یہاں پر آپ غور کیجئے کہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے کہا نعمتیں جو اللہ نے دی ہے ان کے معاملے میں شکر کرنے والے۔ ساری زندگی آپ دیکھیے مصیبتیں ہی مصیبتیں، ساری زندگی آزمائشیں ہی آزمائشیں، ساری زندگی پریشانیاں ہی پریشانیاں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں، اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں شاکرا لانعمہ، جو نعمت اللہ نے دی ہے اس کی شکر گزاری کرنے والے۔ جس طرح کہ اس سے پہلے میں نے بتایا ایک مومن کے اندر دو صفات ہونی چاہیے، یہ ایمان کی تکمیل کی علامت، ایک ہے صبر، دوسری چیز ہے شکر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مومن کا معاملہ عجیب، مصیبت آتی ہے یہ صبر کرتا ہے تب بھی ثواب ملتا ہے، نعمتیں ملتی ہیں شکر گزاری کرتا ہے تب بھی ثواب ملتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی ساری زندگیوں میں مصیبت پریشانی ہے، گھر سے نکالے گئے تب بھی شکر اللہ کا، آگ میں ڈالے گئے تب بھی شکر اللہ تبارک و تعالیٰ کا، والد نے نکالا تب بھی شکر اللہ تبارک و تعالیٰ کا، حکم دیا گیا اولاد کو لے جا کر چھوڑ کر آؤ۔ بیوی بچوں کو چھوڑنا آسان کام نہیں، اولاد اگر اپنے سامنے ہے، نگاہوں کے سامنے، والدین کے لیے بہت بڑی نعمت۔ والد کو حکم دیا گیا ایسی جگہ اولاد کو لے جا کر آپ بسائیے جہاں پر کوئی رہتا بستا نہیں ہے، کوئی چیز اگتی نہیں ہے، پینے کے لیے پانی نہیں ہے، کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے سر پر کبھی بل نہیں آئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ذبح کرنے کا، کبھی ان کی پیشانی پر بل نہیں آئے، کبھی جو ہے پریشانی ان کی جو ہے پیشانی پہ نہیں دیکھی، ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری۔ تو معلوم یہ ہوا نعمتیں ملنے پر تو ہر ایک انسان شکر گزاری کرتا ہے،
مصیبت پریشانی میں بھی اللہ کی شکر گزاری کرنا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے بات ملتی ہے۔ اللہ کے نبی نے اس کی وضاحت بھی کی، اگر کسی کے بچے کی وفات ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے سوال کرتے ہیں، میرے بندے نے کیا کہا؟ تم لوگوں نے اس کے جگر کے ٹکڑے کی جو ہے روح کو قبض کر لیا، تو فرشتے جواب دیتے ہیں وسترجع، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اور اے اللہ تیری حمد و ثنا تیرے بندے نے بیان کی، تو اللہ تعالی حکم دیتے ہیں جنت میں گھر بناؤ، اس گھر کا نام جو ہے بیت الحمد رکھو۔ تو یہاں پر کیا بات مل رہی ہے؟ مصیبت ہے تب بھی بندہ اللہ کی شکر گزاری کر رہا ہے، تب بھی اللہ کی تعریف بیان کر رہا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ ورنہ انسان شکوہ شکایت ناشکری کے الفاظ زبان سے نکالتا ہے، تو ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے جو بہت بڑا درس ملتا ہے وہ یہ، مصیبتیں پریشانیاں تھی، صبر بھی کر رہے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری بھی جو ہے ابراہیم علیہ السلام جو ہے کر رہے تھے۔ تو بہت سے پہلو ہیں ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے جس میں ہمارے لیے جو ہے عبرت ہے، نصیحت ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام ایک ملت، ایک قوم تھے، ایک امت تھے، اور ہم نے ان کو تمہارے لیے اسوہ بنایا ہے، جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے لیے اسوہ بنایا ہے، ابراہیم علیہ السلام کو بھی اسوہ بنایا ہے۔ آخری بات کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خلیل قرار دیا۔ خلیل کے معنی دل کی گہرائیوں سے جس سے محبت کی جائے۔ یہ لقب انبیاء میں دو انبیاء کو ملا، ایک ابراہیم علیہ السلام، دوسرے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ یہ لقب ان کو کیوں ملا؟ اتنی قربانیاں انہوں نے اللہ کے دین کی خاطر، اللہ کی خاطر انہوں نے پیش کی۔ آج ہم بھی چاہتے ہیں اللہ کی محبت حاصل کریں، لیکن اللہ کے دین کے لیے قربانی دینے کے لیے ہم لوگ تیار نہیں۔ ہفتہ پورا رہے گا، ہفتہ بھر 6 دن کام کریں گے، 1 دن آرام کریں گے، نہ ہمارے پاس عبادتوں کے لیے وقت ہے، نہ ہمارے پاس دین کے لیے وقت ہے۔ آپ دین کے لیے بولیے، آدمی یہ جواب دے گا کہ میرے پاس فرصت نہیں ہے۔ اللہ کے بندوں کدھر جا رہے ہو؟ اللہ نے کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے؟ کیا مقصد زندگی ہم نے بنایا ہے؟ صبح سے شام تک اگر کاروبار ہے تو اسی کی فکر، صبح سے شام تک اگر نوکری ہے تو اسی کی فکر۔ اللہ کے دین کی خاطر انبیاء کو آپ سیرت کو پڑھیے، کتنی قربانیاں انہوں نے دی، اتنی قربانیاں دینے کے بعد وہ مقام و مرتبہ ان کو ملا۔ آج ہم چاہتے ہیں اللہ کی محبت ہم کو حاصل ہو، اللہ ہم سے محبت کرے، ہم اللہ سے محبت کریں، لیکن قربانی دینا ہم نہیں چاہتے۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت یہ بتاتی ہے دین کی خاطر آپ کو قربانی دینا پڑے، آپ کو پیچھے نہیں ہٹنا۔ وقت کی قربانی ہے اس کی بھی دی جائے، مال کی قربانی ہے اس کی بھی دی جائے، اولاد کی قربانی ہے اس کی بھی دی جائے، تب جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آپ کے شامل حال ہوگی۔ صرف زبانی دعویٰ کرنے سے کہ میں مومن ہوں، مسلمان ہوں، یہ کافی نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو آپ پڑھیے، ہر چیز کی قربانی انہوں نے پیش کی، تب جا کر اللہ نے واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا خلیل بنایا ہے۔ اللہ سے دعا ہے جو باتیں سنے ہیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔